مسٹر حسین، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہم اس نسل کی نمائندگی کرتے ہیں جس نے خیبر کے پہاڑی سلسلوں سے اسلام کی شمع روشن کی اور ہندوستان کے بت کدے کو شمع ایمانی کے نور میں غسل دیا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم محمود غزنوی کے پیروکار ہیں، ہم بت شکن ہیں۔ ہم روسی استعماریت کے بت کو بھی ضرب ایمانی سے پاش کر دیں گے۔ تم کابل سے آئے ہو، وہاں تم نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا ہے، لیکن یہ تو وہ پوشیدہ بیماریاں ہیں جو دفاعی نظام میں دراڑ پڑتے ہی ابھر کر سامنے آنے لگتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں، اور معاشرہ ایسی ہی تخریب اور بے رخ روی کا شکار ہو جاتا ہے جیسا وہاں کابل کے شہر میں بظاہر ہے۔ مسٹر حسین، آج جو افغان اس سرخ افریت کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ہماری تاریخ کے ہیرو نہ کبھی پہلے تھے، نہ آج ہیں اور نہ کبھی مستقبل میں ہوں گے۔ ہم افغانوں کی فطرت میں غلامی ہے ہی نہیں، ہم آزاد لوگ ہیں۔ ان چیچک زدہ بیمار انسانوں کو، اپنی تاریخ کے اس کینسر کو ہم اپنے ملی جسم سے الگ کر کے پھینک دیں گے۔ بہت جلد وہ خاموش ہو گیا۔ جس روانی سے وہ انگریزی بول رہا تھا اور جس طرح الفاظ اس کی زبان سے نکل کر ٹھاکر رمیش کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، یہ کیفیت بڑی جان لیوا تھی۔ اسے خواہ مخواہ ایک بے نام سا خوف ڈسنے لگا تھا۔ اوہ، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، آپ کو کن باتوں میں الجھا دیا۔ آئیے آپ کی ملاقات ان مجاہدوں سے کراؤں۔ ضرور، ٹھاکر نے توک نگلتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی شدت سے خواہش کر رہا تھا کہ اس اذیت ناکی سے کم از کم اسے تھوڑی دیر ہی کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ٹھاکر نے اپنی نوٹ بک سنبھالتے ہوئے فیضان کے پہلو میں کھڑے ایک 12 سالہ بچے کے متعلق دریافت کیا، جو بڑے انہماک سے اپنی رائفل کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا۔ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے رائفل صاف کی تھی۔ اس کا نام عمر خان ہے، فیضان نے جواب دیا۔ کمال ہے، اتنی چھوٹی عمر اور کلاشنکوف۔ مسٹر حسین، یہ ہوا میں اڑتے پرندے کو نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی اسی نسل کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی روایات کی پاسدار ہے۔ میں بھی آپ کی طرح کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان بچوں کا صحیح مقام میدان جنگ نہیں ہے۔ یہ عمر اسکول جانے اور علم حاصل کرنے کی ہے، لیکن ہم خود پر مسلط کردہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اپنی بقا کی اس لڑائی سے الگ رہنا ہماری مردانگی کی توہین ہے۔ اس نے بچے کی پیٹھ تپکتے ہوئے فارسی میں کچھ کہا۔ بچہ مسکراتے ہوئے ٹھاکر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا باپ کہاں ہے؟ شہید ہو گیا۔ باپ بھی، بڑا بھائی بھی، ماں اور چھوٹی بہن بھی، کچھ بمباری میں شہید ہوئے اور کچھ دشمن سے مقابلے میں۔ اب یہ اکیلا ہی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ ٹھاکر کی یہ اداکاری قطعی غیر فطری نہیں تھی۔ مسٹر حسین، ایسی ہزاروں مثالیں یہاں موجود ہیں۔ ہمارا سب کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم غیر ملکی حملہ آور فوجوں کو اپنی مقدس سرزمین سے نکال کر ہی دم لیں گے یا پھر مٹ جائیں گے۔ میرے خیال سے مجھے اپنے پیشہ ورانہ فرائض بھی ادا کرنے چاہیے، ٹھاکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دکھاوے کے لیے فیضان کی ایک ساتھی کے ساتھ، جو انگریزی تھوڑی بہت بول سمجھ لیتا تھا، محاذ پر گھومتا رہا۔ اس نے پیشہ ور صحافیوں کے سے انداز میں وہاں مجاہدین سے گفتگو کی، ان کے جذبہ جہاد کو سراہا، تصاویر بنائیں اور شام ڈھلے تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ شام ڈھلنے پر وہ واپس آ گیا۔ رات کا کھانا اس نے فیضان کے ساتھ ہی کھانا تھا۔ اس نے دکھاوے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ اس کی کسی حرکت سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ شام کو فیضان جب اگلے مورچوں سے واپس لوٹا تو ٹھاکر اس کا منتظر تھا۔ اس نے فیضان سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ رات کو اکیلے میں اسے انٹرویو کرے گا۔ فیضان اور ٹھاکر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹھاکر اس سے پیشہ ور صحافیوں کی طرح سوال جواب کر رہا تھا۔ اچانک ہی فیضان کے ایک فقرے نے اسے چونکا دیا۔ آپ کی انگوٹھی بہت شاندار ہے۔ ٹھاکر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس انگوٹھی میں نگینا کی جگہ گھڑی لگی ہوئی تھی، جس کے اندر ایک خفیہ خانے میں زہر تھا، صریح الاثر زہر۔ ہاں، اس نے خود پر قابو پایا۔ میں نے یہ جاپان سے خریدی تھی۔ مسٹر فیضان، میری بڑی کمزوری ہے کہ میں بازو پر گھڑی نہیں باندھتا، خصوصاً ایسی مہمات میں۔ پھر اس سے دونوں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، گھڑی کی بھی اور انگوٹھی کی بھی۔ بہت خوب، فیضان بھی زیر لب مسکرایا۔ ایک مؤدب مجاہد نے دونوں کے سامنے کھانا چھن دیا تھا۔
میرے خیال سے باقی باتیں تمام کے بعد فیضان نے اس سے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ ٹھاکر زبردستی مسکرایا۔ میں ذرا ہاتھ دھو آؤں؟ فیضان نے اٹھتے ہوئے اجازت چاہی۔ ٹھاکر کے تو دل کی کلی ہی کھل اٹھی۔ اس سے شاندار موقع اسے کب ملنے والا تھا؟ ٹھاکر نے انگلی ٹیڑھی کر کے ذرا سا دباؤ ڈالا تو گھڑی ڈھکن کی طرح کھل گئی۔ ہاتھ کو اس نے ہلکا سا جھٹکا دیا اور انگوٹھی کے پوشیدہ خانے سے 2-3 قطرے فیضان کے سامنے دھرے مٹی کے پیالے میں گرا دیے۔ ایسا ہی ایک پیالہ اس کے سامنے بھی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بڑی پلیٹ میں سالن موجود تھا اور بڑی بڑی 2-3 تنوری روٹیاں ان کے سامنے دھری تھیں۔ انگوٹھی خود بخود اسی حالت میں واپس آ گئی۔ باہر سے فیضان کے قدموں کی چاپ پر وہ نارمل ہو کر بیٹھ رہا، لیکن اسے احساس بھی نہ ہوا کہ پشت سے کب کون اندر داخل ہوا اور کلاشن کوف کی سرد نالی اس کی گردن سے لگا دی۔ مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، اپنی دانش میں بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ وارننگ ہے۔ کابل کے ہوائی اڈے پر اترنے والا ہر غیر ملکی ہمارا مہمان ہے، لیکن دشمن یا اس کے ایجنٹ کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے۔ تمہاری حرکات شروع ہی سے مشکوک رہی ہیں۔ بہت جلد تم یہ بتا دو گے کہ تم کون ہو۔ بہت اطمینان سے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لیکن ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ ان پیالوں میں جان بوجھ کر پہلے سے پانی بھر کر رکھا گیا تھا تاکہ تم ان میں سے کسی ایک میں زہر انڈیلو اور پکڑے جاؤ۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں وہ زہر ہے جو GRU کے ایجنٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ زہر جسم میں داخل ہونے کے کم از کم 4 گھنٹے بعد اثر کرتا ہے۔ اس طرح تمہیں 4 گھنٹے نکلنے کے لیے مل جاتے۔ افسوس تم کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نیزے کی انی کی طرح ٹھاکر رمیش کے کلیجے میں اتر رہا تھا۔ یہ شخص کتنی معلومات رکھتا ہے۔ اتنے ہوشیار آدمی سے اس کا واسطہ دنیا کے کسی بر اعظم میں آج تک نہیں پڑا تھا۔ مرنے سے پہلے صرف ایک بات جان لو کہ اگر تم کسی غیر ملکی صحافی کے لبادے میں بھی آتے تو ہم تمہاری اسی طرح عزت کرتے، اور سب سے بڑی بات کہ اگر تم چپ چاپ واپس چلے جاتے تو بھی ہم تمہیں کچھ نہ کہتے۔ لیکن اب وہ ٹھاکر کی آنکھوں کی دم توڑتی روشنی میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہیں ان لوگوں نے شاید مشرقی یورپ کے کسی کیمپ میں ٹریننگ دی ہوگی۔ خیر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اب تمہیں بہرحال مرنا ہے۔ تم خود جانتے ہو تمہاری ناکام واپسی پر KGB تمہیں مار ڈالے گی، پھر ہم ہی تمہیں کیوں نہ مار ڈالیں۔ مجھے معاف کر دو، ٹھاکر گڑ گڑایا۔ تم بہت بزدل ہو۔ موت سے اتنا ڈرتے تھے تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بڑی بے تکلفی سے کھانا کھانے لگے۔ ٹھاکر کی رگوں سے خون جیسے نچڑ چکا تھا۔ خوف اس کے روئے میں سرایت کر گیا۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے ڈھنگ سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ یہ ایک مجاہد کے جذبہ ایمان کا جلال تھا جس نے KGB کے ایک پیشور قاتل کو بوکلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے تم کھانا کھا ہی لو، زندگی کا آخری کھانا۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کی موت اتنی اذیت ناک ہوگی یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ کتنی بے بسی سے مرنے جا رہا تھا وہ۔ ٹھاکر کو آج اپنے تمام گناہ یاد آ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے ان تمام مقتولین کی شکلیں اسے یاد آ رہی تھیں جو اس کی صفاقی کی بھیڑ چڑھ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی نے جانے اب تک کتنے لوگوں کی جان لے لی تھی۔ وہ اپنے شکار کو مارنے کا ہر دفعہ نیا طریقہ سوچتا تھا۔ بڑی جدت پیدا کر لی تھی اس نے اپنے فن میں، لیکن یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مر جائے گا۔ لوگر چھاؤنی کے OP کی آنکھوں سے لگی دوربین نے جب پہاڑی سلسلوں سے ایک گھوڑے کو اس طرف آتے دیکھا تو اس کا چونکنا بالکل فطری عمل تھا۔ اس نے چیخ کر کچھ فاصلے پر مشین گن کے مورچے میں موجود روسی سپاہی کو مخاطب کیا۔ پہلے تو بے اختیار روسی سپاہی کا ہاتھ ٹریگر کی طرف بڑھا، پھر وہ کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس نے مورچے میں لگے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے کمانڈر کو اطلاع دی اور دوسرے ہی لمحے کمانڈر وہاں موجود تھا۔ روسی کرنل نے دوربین اپنی آنکھوں سے لگا لی۔ اسے گھوڑے پر رسیوں سے بندھا ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ اس پر نشانہ لگائے رکھو، اگر معاملہ گڑبڑ نظر آئے تو بلا دریغ گولی چلا دینا، اس نے روسی سپاہی کو حکم دیا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے 3 افغان فوجیوں کو اس طرف روانہ کر دیا کہ وہ گھوڑے کو چھاؤنی سے دور ہی روک لیں۔ تینوں افغان فوجی بات دلی ناخواستہ اس مشن پر جا رہے تھے۔ کچھ بھی ممکن تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ مجاہدین نے کوئی دھماکہ خیز مواد اس طرف نہ بھیجا ہو جو انہیں اڑا کر رکھ دے۔ کسی نہ کسی طرح انہوں نے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اس پر لدی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ تو وہی صحافی تھا جو صبح ہی مجاہدین کے مورچوں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ گھوڑا اپنے سامان سمیت روسی کمانڈر کے سامنے کھڑا تھا۔ کرنل نے مردہ ٹھاکر رمیش کو رسیوں سے آزاد کروایا۔ اس کا پورا سامان اس کے ساتھ ہی بندھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکتا ایک لفافہ کرنل کو نظر آ گیا تھا۔ سب سے پہلے کرنل نے وہی لفافہ چھا کیا۔ اندر ایک کاغذ پر روسی زبان میں تحریر تھا: حزب اللہ کے کمانڈر فیضان اوغلو کی طرف سے KGB کے نام آپ کا بھیجا ہوا تحفہ واپس لوٹا رہا ہوں۔ ہم نے اسے وہی زہر پلایا ہے جو آپ نے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ نئے تحفے کا منتظر۔ خط کے آخر میں فیضان اوغلو کے دستخط تھے۔ روسی کرنل نے دانت پیستے ہوئے وہ رکا دوبارہ لفافے میں ڈالا اور تیز رفتاری سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جانے سے پہلے اس لاش اور سامان کے متعلق وہاں موجود فوجیوں کو کوئی حکم ہی دے جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے KGB کے ہیڈ کوارٹر میں ٹھاکر رمیش کی موت کی رپورٹ دیگر تفصیلات کے ساتھ دے رہا تھا۔ کرنل میخائیل شولوخوف کے لیے یہ تازہ ترین چوٹ موت کے پیغام سے کم ہرگز نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب معاملہ براہ راست KGB کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اس کی کابل میں موجودگی کے دوران لالا چندو مل کا راز فاش ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان حالات میں جبکہ پہلے ہی اس کے افسران بالا اس سے خوش نہیں تھے، یہ حادثہ اسے کسی بھی وقت لے ڈوبتا۔ ایک تو صاف ظاہر تھی کہ یہاں ساتھ کے ہیڈ کوارٹر میں ضرور کوئی مجاہدین کا آدمی موجود ہے، لیکن وہ کون ہے؟ یہ سوال اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے اپنی دانش میں یہاں موجود افغانیوں کی گرداگرد جو جال پھیلا رکھا تھا اور جس طرح ایک دوسرے سے ان لوگوں کی جاسوسی وہ کروا رہا تھا، اس کے بعد یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ آدمی ان کی نظروں سے چھپا رہتا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ کوئی راستہ اسے اس اندھیرے خار سے جس میں وہ انڈوں کی طرح ٹامک ٹوٹیاں مار رہا تھا نکلنے کا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور صبح سے اب تک بے تحاشا سگریٹ پینے کی وجہ سے اسے اب گلے میں خارش ہونے لگی تھی۔ اچانک اسے ایک خیال آیا اور اس کے کرفت چہرے کے تنے ہوئے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑ گئے۔ کرنل شولوخوف نے اپنے سامنے میز پر رکھی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ فوراً ایک باوردی ضابط اندر داخل ہوا۔ احمد ترسون کو لے آؤ، اس نے ضابط کی طرف دیکھے بغیر کہا اور وہ انہی پاؤں پر واپس گھوم گیا۔ ٹارچر سیل میں جب سنائی کو یہ اطلاع ملی کہ احمد ترسون کو آپریشن چیف نے اچانک طلب کیا ہے تو اس کی دھانسیں کھل گئی۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ اب شاید اس کی جان ہمیشہ کے لیے احمد ترسون سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ کرنل شولوخوف نے آج تک کسی کو شاباش دینے کے لیے طلب نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھاگا بھاگا احمد ترسون کے پاس پہنچا تھا۔ تمہارے لیے خوشخبری آئی ہے، اس نے ترسون پر نظر پڑتے ہی بڑے طنزیہ انداز میں اسے کہا۔ کیا؟ ترسون کی چٹی ہینچنے جیسے پہلے ہی اسے خوشخبری کا احساس دلا دیا ہو۔ تمہیں کرنل شولوخوف نے طلب کیا ہے، اس کا ضابط باہر کھڑا ہے ابھی اور فوراً۔ ایک لمحے کے لیے تو احمد ترسون کو خون اپنی رگوں میں رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس نے جلد ہی سنبھالا لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے لنگر خانے کا حساب کر رکھا تھا، وہ آپ دیکھ لیں، کہتا ہوا وہ باہر آ گیا۔ سنائی اسے اپنے بلاک کے دروازے تک چھوڑنے گیا تھا۔ بلاک کے دروازے پر ایک مسلح ضابط اس کا منتظر تھا۔ آپ کو کرنل صاحب نے یاد فرمایا ہے، اس نے احمد ترسون کو دیکھتے ہی سلیوٹ مار کر کہا۔ چلو۔ احمد ترسون اس کی مائیت میں چلتا ہوا سوچ رہا تھا کہ ضرور اس کی کسی حرکت پر کرنل شولوخوف کو شک ہو گیا ہے۔ اس نے ابھی تک کوئی کام کی بات سنائی سے متعلق بھی تو کرنل تک نہیں پہنچائی تھی۔ دروازے پر مسلح محافظوں نے اس کی تلاشی لی اور اس کا سروس ریوالور اپنے پاس رکھ کر اسے دروازہ کھولتے ہوئے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مسلسل سگریٹ نوشی کی وجہ سے کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ شاید سردی کے مد نظر کرنل شولوخوف نے ایگزاسٹ فین نہیں چلایا تھا۔ احمد سگریٹ نوشی نہیں کرتا تھا،
اندر داخل ہوتی ہی اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا اور اس کی گھبراہٹ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اضافہ ہو گیا۔ کرنل شولوخوف اس کی طرف پیٹ کیے کھڑکی میں لگے شیشے پر جمی دھند اور اسے پگھلتی پانی کی بوندوں پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ احمد ترسون کی طرف گھوما، جونیئر ضابط کی ایڑیاں آپس میں مل گئی۔ اس نے کھٹاک سے سلیوٹ مار کر اسے تعظیم دی۔ تمہاری طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی؟ اس نے حسب عادت سیدھا کلہاڑا ترسون کے اعصاب پر مار دیا۔ سر، میں نے اس پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے۔ احمد ترسون نے خود پر بہت قابو پا لیا تھا۔ میں نے تمہیں نظر رکھنے کو نہیں، رپورٹ کرنے کو کہا تھا گدھے۔ شولوخوف نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیت کو دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور اس نے لفظ رپورٹ پر خاصا زور دیا تھا، اور اس کا مطلب ترسون بخوبی سمجھتا تھا۔ کچھ بھی ہو، شولوخوف کا لہجہ بڑا ڈراؤنا تھا۔ اس کی شخصیت کے اسی روپ پر یہاں کے ملازموں نے اسے خونخوار بیڑیے کا خطاب دے رکھا تھا۔ مجھے ایک ہفتے کے اندر بہر صورت اس کے خلاف ثبوت چاہیے۔ اس نے حسب عادت چھڑی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ماری اور اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ احمد ترسون کو اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سہم کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم سے تمام توانائی آہستہ آہستہ نکل رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ، کرنل شولوخوف دھاڑا۔ احمد ترسون جب اس کمرے سے نکلا تو شدید سردی کے باوجود اس کا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود گارڈ نے بڑے احترام سے اس کا پستول لوٹا دیا۔ احمد ترسون بوجھل دل اور قدموں سے چلتا ہوا اپنے بلاک میں واپس آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شولوخوف یہ سارا چکر اسفندیار کو چھٹی کروانے کے لیے چلا رہا ہے۔ سنائی چونکہ اس کا خاص آدمی تھا اور اس کا سلسلہ ایک مرتبہ اگر مجاہدین سے ثابت ہو جاتا تو اسفندیار کے یہاں قیام کے تمام مواقع بھی خود بخود ختم ہو جاتے۔ اول تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتا، بصورت دیگر یہاں سے اس کا تبادلہ کر دیا جاتا۔